بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بلوچستان اس وقت دہشت گردوں کے نشانے پہ ہیں۔ کچھ عرصہ قبل جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا اور ابھی گزشتہ روز خضدار میں اسکول کی بچیوں کے بس کو نشانہ بنایا گیا دہشت گردی کا۔ تو آج کے جرگے میں ہم نے خصوصی طور پر دعوت دی ہے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جناب میر سرفراز بگٹی صاحب کو، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ ہوں گے BNP مینگل کے جناب ثناء اللہ بلوچ صاحب۔ تو میر سرفراز بگٹی صاحب، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ اور سب سے پہلے اب تک کیا تحقیقات ہوئی ہیں، کن لوگوں نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے؟ سلیم بھائی، جس طرح آپ نے خود کہا کہ سیگمنٹس میں پروگرام ہے، اگر ہمارا اکٹھے پروگرام ہو جاتا ہے یا اگلا پروگرام اکٹھے ہو جاتا ہے وہ زیادہ مناسب ہوتا ہے، ذرا بلوچستان پہ ڈبیٹ ہیلدی ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ کے یقیناً ایک وہ قبائلی نارمز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلے میں اس کی کوشش کروں گا۔ دوسرا، کس نے کیا اور کیوں کیا، یہ تو بڑا واضح ہے۔ کس نے کیا، یہ 100% ہمارے پاس انفارمیشن تھی کہ جب یہ بھارت کی سبکی ہوئی، جب اس کا تکبر خاک میں ملا، جو ان کا ایول ڈیزائنر اجت دیول ہے، وہ اس کو ڈیزائن کر رہا تھا کہ اس کا بلوچستان میں کوئی انٹیلیجنس رسپانس ہے، اور اس کے لیے ان کو جو پراکسیز ہیں وہ پراکسیز کو انہوں نے ایکٹیو کیا، اینڈ وی ور نیور ایکسپیکٹنگ کہ وہ بچوں تک پہنچ جائیں گے، معصوم بچوں کا قتل کریں گے۔ تو یہ انہی کی پراکسیز کا کیا ہوا کام ہے۔ ظاہر ہے انویسٹیگیشنز ابھی ہونی ہیں، انڈیویجولی ہم آپ کو بتا دیں گے آفٹر سم ٹائم کہ فلانا سوسائڈ بامبر تھا، فلانا نے اس کو رکھا، اور وہ ساری چیز سامنے آ جائے گی۔ لیکن اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے سوسائڈ حملہ تھا، یہ کنفرم ہوا ہے؟ جی یہ کنفرم ہے کہ سوسائڈ حملہ تھا، اور یہ بھی کنفرم ہے کہ یہ انڈین را فنڈڈ لشکروں نے کیا ہے، چاہے وہ TTP کی صورت میں ہو، چاہے وہ جو فطنت الہندوستان جن کا نام رکھا گیا ہے انہوں نے کیا ہو۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ، اور اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق تو یہ پڑتا ہے کہ معصوم جانیں، وہ معصوم جن کے ماضی کے خواب لے کے وہ آنکھوں میں اپنے اسکول کی طرف جا رہے تھے، اور ان کو جس بے دردی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن یہ واقعہ جب نہیں ہوا تھا، یعنی ہندوستان کو جب شکست نہیں ہوئی تھی، جعفر ایکسپریس تو اس سے پہلے ہوا تھا۔ دیکھیں، میں تو آپ تو خود گواہ ہیں اس بات کے، نہ صرف پرائیویٹ کنورسیشن میں بلکہ TV پہ پبلکلی 2013 سے، جب سے میں پبلک پوزیشن میں آیا ہوں، اور اس سے پہلے 2010 میں اگر آپ کو یاد ہو تو ایک تقریب میں گیسٹ اسپیکر تھا، آپ بھی اس تقریب میں موجود تھے، میں تب سے یہ کہہ رہا ہوں، اور آج تک میں نے اپنی پوزیشن ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں بدلی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جب کر انڈینز رہے ہیں تو میں مالٹا کا نام تو نہیں لے سکتا، جب کر انڈینز رہے ہیں میں کسی اور یورپین کنٹری کا نام تو نہیں لے سکتا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ ریاست کے پاس سالڈ ایویڈنسز ہیں، سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہیں، ڈوزیئرز کی شکل میں انٹرنیشنل دنیا کو ہمارے وزیر اعظم جو ہیں، وزیر اعظم گیلانی دے چکے ہیں، عمران خان دے چکے ہیں، سو اینڈ سو آن۔ تو یہ ایک پراکسی ہے، انڈین پراکسی ہے، اور بلوچستان کی اپنی فوجیلٹیز ہیں، لہٰذا وہ یہ ساری کارروائیاں جو ہیں، وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہی کارروائی ہوئی تو ہم نے کہا یہ فوراً انڈینز نے کیا، نہیں، اس کے پیچھے ان کی پراکسی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ را فنڈڈ لشکر ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ان جو فتنے ہیں، یہ جو خوارجی ہیں، ان کو کون سپورٹ کرتا ہے، ان کی ٹریننگز کہاں پر ہوتی ہیں، ان کو ٹارگٹس کون دیتا ہے، ان کو پیسے کون دیتا ہے، ان کی فنڈنگ کون کرتا ہے، ان کو اسلحہ کون دیتا ہے۔ دس از نون ٹو دا ورلڈ ناؤ۔ نہیں تو صرف اور صرف یہی انڈین فیکٹر ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے؟ دیکھیں فیکٹرز جو ہے نا، لڑائی جب ہوتی ہے تو اس کے فیکٹرز تو یقیناً موجود ہوتے ہیں۔ اب فار دا ٹائم بینگ یہ فیکٹر یہ ہے کہ دو چیزوں پہ بڑا کنفیوژن کی ہوئی ہے۔ اس فیکٹر پہ پورے پاکستان نے کنفیوژن پھیلائی ہوئی ہے، خاص طور پہ بلوچستان کے وائلنس میں۔ KP میں جو وائلنس ہو رہا ہے، بیکاز یو یور سیلف بلانگ فرام دیٹ ایریا، ادھر کنفیوژن نہیں ہے۔ ایوری ون، سارے پاکستانی کہتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، دہشت گرد ہیں، جو صرف نظام بدلنا چاہتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ٹیررسٹ ہیں، جو وائلنٹ ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم وائلنس اس بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک خدا نخواستہ پاکستان توڑ کے ایک بلوچ آئیڈینٹی پہ آزاد ریاست بنانی ہے۔ اور اس کے لیے ادھر مجھے کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ جب ہم اس آرگومنٹ کو بہت زیادہ وہ کرتے ہیں، جو میرا گلا بھی ہے، انٹیلیجنشیا سے بھی ہے، میڈیا سے بھی ہے، وہ اس کی لیجیٹیمیسی ڈھونڈتے ہیں کہ رائٹس کی جنگ میں انپیرلل ڈیولپمنٹ، جس کو انڈر ڈیولپمنٹ کہیں، میں اس کو انپیرلل ڈیولپمنٹ کہتا ہوں، اس میں سے اس کی جسٹیفیکیشن ڈھونڈتے ہیں۔ کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہوں گے وہ جی 70 سال سے ریاست نے یہ کر دی۔ کیا کر دیا ریاست نے؟ کیا ریاست پاکستان اس لیے وجود میں آئی تھی کہ اگر کوئی علاقہ ڈپرائیو رہ جائے گا، کوئی انڈر ڈیولپ رہ جائے گا یا انپیرلل ڈیولپمنٹ ہوگی تو وہ اٹھ کے دوسرے لوگوں کو مارنا شروع کر دیں گے؟
عورتوں کو اور بچوں کو مارنا شروع کر دیں گے اور بسوں سے مسافروں کو مارنا شروع کر دیں گے. یہ کون سا وائلنس کو جسٹیفیکیشن ملتی ہے؟ اگر کوئی بات ہے اس صوبے کا کوئی ایشوز ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ نے فرض کریں کہ آپ کے ساتھ کہیں کوئی فسکل پیکٹ میں کوئی زیادتی کی، وہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ صوبہ چلتا ہے، یہ صوبہ نہیں بلکہ یہ ملک چلتا ہے آپ کے ٹیکسز پہ. یہ ٹیکسز کلیکٹ کہاں ہوتے ہیں؟ میکسیمم نمبر آف ٹیکسز کلیکٹ ہوتے ہیں پنجاب میں اور سندھ میں. پنجابی اور سندھیوں کے پیسوں سے صوبہ چل رہا ہے، اور ہم جو ہے اس بات پر مجھے سمجھ نہیں آتی بات کو کہ اس آرگومنٹ کو ہی، یہ آرگومنٹ ہی غلط ہے کہ یہ لڑائی اس وجہ سے کہ اسکول لیکن نہیں وہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سوئی گیس پہ پورا پاکستان چلتا تھا اور ہمارے ڈیرہ بگٹی میں بھی سوئی گیس لوگوں کو نہیں دیا گیا تھا. دیکھیے دو باتیں تھیں. ایک تو یہ تھا کہ جب وہ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں تو ان سے کوئی پوچھے کہ اس وقت جب گیس کمپنی تھی برما شیل کے نام سے یا پی پی ایل کے نام سے، اس کے ساتھ ایگریمنٹس کون کرتا تھا؟ ایگریمنٹ کوئی پنجابی کرتا تھا. ادھر کا ایک طاقتور نواب کرتا تھا نا، ادھر کا ایک طاقتور سردار کرتا تھا نا، ایک ایم پی اے کرتا تھا نا، ایم این اے کرتا تھا نا، لوگوں کا ریپرزنٹیٹیو کرتا تھا نا. تو کیوں وہ صرف اپنے گھر کی بات کرتا تھا؟ کیوں وہ لوگوں کے گیس کی بات نہیں کرتا؟ کیوں لوگوں کے لیے اسکالرشپس کی بات نہیں کی جاتی تھی؟ وہی ایگریمنٹ، لیز ایگریمنٹ جو ابھی کینسل جو ختم ہوئی ہے پی پی ایل کے ساتھ ہم نے کی ہے، وہ ایم او یو آپ نکالے، اس میں ہم نے کیا رکھا ہے؟ بچوں کے لیے اسکالرشپس، علاقے کے لیے ڈیولپمنٹ، پرسنل چیزیں بھی تو لی جا سکتی تھی نا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسے مکس اینڈ میچ ہے، یہ کنفیوژن پھیلانے کے لیے. اور اگر ایک لاسٹ سلیم بھائی، اور اگر فرض کریں کہ یہ باتیں ہیں، یہ سب باتیں مان لیتے ہیں کہ درست ہے، پھر وائلنس کی اجازت ہے؟ نہیں، وائلنس کی تو کسی صورت میں اجازت نہیں ہے. پھر وائلنس کی منوپلی تو ریاست کے پاس رہنی ہے. اگر آج باراکو کے لوگ ڈیولپ اتنے نہیں ہیں جتنا اسلام آباد میں، وہ اسلام آباد کا حصہ ہے. یہ سید پور ولیج آپ کے اور میرے ساتھ ہے، ادھر وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے جو F6 میں ہے. تو کیا وہاں کے لوگ اٹھ کے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں E7 کے لوگوں کو؟ لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کے کچھ اور بھی عوامل ہوتے ہیں. ہر علاقے کے لوگوں کی محرومیاں جب حد سے بڑھ جاتی ہیں، اب ویسے مثلا پیسے کے لیے کوئی اپنی جان کی قربانی دیتا ہے، اپنے جسم سے بم جب باندھتا ہے تو اس کا پیسے کے علاوہ کوئی اور فیکٹر ہوگا نا، اس کی محرومی جینون ہوگی نا. دیکھیں سلیم بھائی، محرومی کی بنیاد پر اگر جسم پہ بم باندھنے لگ جائیں تو پھر پورا ساؤتھ پنجاب جسم پہ بم باندھ کے جا کے لاہور میں پھٹ جائے. پورا جو کشمور کے رہنے والے لوگ ہیں وہ بم باندھ کے جا کے کراچی میں پھٹ جائیں. یہ انپیرلڈ ڈیولپمنٹ ہے. یہ ضرور ہے کہ کون سے عوامل ہیں، وہ عوامل جو ان کو ریڈیکلائز کرتے ہیں، جو ان کے دماغ کو پلوٹ کرتے ہیں. ایک نوجوان بچہ جس نے میٹرک کیا ہوا ہے، انٹر کیا ہوا ہے، یا فار دیٹ میٹر میں آج آپ کو حیران کن بات بتاؤں، حیران کن بات. آج صبح مجھے پتہ چلا، میرے چھوٹے بیٹے نے مجھے بتایا کہ جو کہ HSN میں پڑھتا تھا، کہ اس کے ساتھ ایک بچہ پڑھتا تھا وہاں بلوچستان کا. وہ آج HSN میں پڑھ رہا ہے. ظاہر ہے جب HSN میں پڑھ رہا ہے تو وہ ویل آف فیملی سے ہوگا. اس فیملی کا بھی مجھے پتہ ہے، نام لینا مناسب نہیں ہے یہاں ٹی وی پر. وہ بچہ آج سب ورژن کر رہا ہے. وہ بچہ آج میرے بیٹے کے ساتھ اس بات پہ بنیاد پہ بحث کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ٹرین انسیڈنٹ ہوا ہے یہ ٹھیک ہوا ہے. تو یہ تو ڈپرائیوڈ نہیں ہے. جو گوادر کی بچی نے سوسائڈ کیا، اس کے والد صاحب ویل آف، چاچا ان کا ڈسٹرکٹ چیئرمین رہا ہے. وہ تحصیلدار کی ایک بیٹی تھی جس نے کہا. تو یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. عزت نفس پامال ہو جاتا ہے تو انسان بہت کچھ کون سی عزت نفس؟ سلیم صاحب، آپ میرے ساتھ خود ٹریول کیا ہے آپ نے بلوچستان میں. کون سی عزت نفس ہے؟ یہ فارورڈ پالیسی پڑھ لیں جو انگریز کے ٹائم پہ یہ عزت نفس کدھر تھی. اس میں تو وہ سارے قصے لکھے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے وہ بلوچستان میں جو سنڈے بن نے ہینڈلنگ کیے، وہ کتابوں کا حصہ ہے. یہ بات صرف پروپیگنڈا ٹول ریاست کے خلاف استعمال کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اور اس بچے کو بھی استعمال کرنے کے لیے، معصوم ذہن والا بچہ، اس کو ریاست سے ڈس انٹیگریٹ کرنے کے لیے پروپیگنڈا کے ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل 30 ایئرز، 30-40 سال سے ایک جیسا بیانیہ بلوچستان کا 3-4 لوگوں کی اینک سے جو بیانیہ آتا تھا وہ پورا پاکستان دیتا رہا، سمیت ہمارے اسٹوڈیوز میں لوگ بیٹھ کے، سمیت ہماری انٹیلیجنسیا. سو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سلیم بھائی، یہ آرگومنٹ ہی غلط ہے کہ یہ کوئی اس وجہ سے لڑے. اچھا، جو لڑ رہا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اس وجہ سے لڑ رہا ہوں. BLA نے کب کہا کہ میں اس وجہ سے لڑ رہا ہوں کہ میں محروم؟ BLA تو یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے بلوچ آئیڈینٹی پہ آپ کے ملک کو کیک کی طرح کاٹنا ہے اور تھرو وائلنس کاٹنا ہے، تھرو وائلنس اس صوبے کو توڑنا ہے، پاکستان کو خدا نخواستہ توڑنا ہے.
وہ نہیں کہہ رہے. ہم یہاں پر بیٹھ کے اس بات پر پورا پاکستان کو کنفیوز کیے پھر رہے ہیں. سڑک نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, پھر یہ ڈیٹا اٹھا کے لے آتے ہیں, وہ ڈیٹا اٹھا کے لے آتے ہیں, اور اس کو بنیاد پر ٹھیک ہے, یہ میں مان لیتا ہوں کہ کمپلیمنٹ کر رہا ہے, کمپلیمنٹ کر رہا ہوگا سیپریٹسٹ کو, ٹیررسٹ کو, یہ جو ڈیپریویشن ہے یا ان پیرل ڈیولپمنٹ ہے. لیکن کل اگر ہم پیرل ڈیولپمنٹ کر لیتے ہیں تو کیا یہ انسرجنسی ختم ہو جائے گی؟ آنسر از نو. اس کی سب سے بڑی ایگزامپل یہ ہے کہ 2000 میں جسٹس نواز مری کے قتل کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا جو موجودہ ہے. اس سے پہلے حیدرآباد سازش کیس پہ 2 اسکول آف تھاٹ آئے. ایک نواب خیر بخش مری کا آیا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ وائلنس کے ذریعے پاکستان کو توڑیں گے, اور ایک میر کانسپیکٹ پزنجو کا آیا جن کا خیال تھا کہ ہم پولیٹیکل سٹرگل سے اسی پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے لیے جتنا میکسیمم ہو سکے گا آٹومنی لے لیں گے, اپنے رائٹس لے لیں گے, اپنا سب کچھ کر لیں گے. جب 2000 میں جسٹس نواز مری کا قتل ہوا, جب جسٹس چودھری ایلیویٹ ہو گئے تو وہ چیف جسٹس بننے جا رہے تھے, اس پہ ایف آئی آر ہو گئی. اس ایف آئی آر میں نواب خیر بخش مری گرفتار ہوئے. اس کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوا. تو 2000 کا تربت اور آج کے تربت میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. 2000 کے تربت میں تو آج وہاں پر یونیورسٹی وہاں پر ہے, گرلز کیڈٹ کالج وہاں پر ہے, انٹرنیشنل ایئرپورٹ وہاں پر ہے, M8 وہاں سے گزر رہی ہے. جو سفر کراچی جاتے ہوئے 20 گھنٹے میں ہوتا تھا آج وہ 8 گھنٹے میں ہوتا ہے. جو کوئٹہ آتے ہوئے 18 گھنٹے میں ہوتا تھا وہ آج 6 گھنٹے میں ہوتا ہے. سو اینڈ سو آن. وہ فیسلٹی کا نام لیں جو تربت پہ نہیں ہے, تو وہاں تو انسرجنسی ختم ہو جانی چاہیے تھی. ناظرین ایک مختصر سی بریک, واپس آئیں گے تو سرفراز بگٹی صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جناب سرفراز بگٹی صاحب. سرفراز بگٹی صاحب, ایک اعتراض یہ ہے کہ جی وہاں کے لوگوں کو حق نمائندگی نہیں دیا جاتا, الیکشن کو رک کیا جاتا ہے. دیکھیں کمپلیٹلی اگر یہ بات کہنا کہ پورے پاکستان میں الیکشنز جو ہیں وہ مینج نہیں ہوتے, الیکشنز تھوڑے بہت مینج ہر سال ہوئے ہیں, ہر دفعہ ہوئے ہیں, اس دفعہ بھی ہوئے ہوں گے. لیکن اب میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بتاتا ہوں. یہ کون لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں؟ آج ساؤتھ میں ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب وہاں سے MP ہیں تربت سے, کیا وہ نیشنلسٹ نہیں ہیں؟ اس کے بعد پھلین بلوچ صاحب وہاں سے MNA ہیں, کیا وہ نیشنلسٹ نہیں ہیں؟ اس کے بعد جو اسد بلوچ صاحب پنجگور سے ہیں, کیا وہ نیشنلسٹ نہیں ہیں؟ رحمت بلوچ صاحب پنجگور سے ہیں, کیا وہ نیشنلسٹ نہیں ہیں؟ تربت سے جناب مولانا صاحب ہیں, کیا وہ نیشنلسٹ نہیں ہیں؟ تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ نیشنلسٹ ہیں. اور اگر کسی نے فار ایگزامپل اگر یہ الزام یہ تو اسٹیبلش کرنا ہے کہ یہ کس نے الیکشن مینج کیے, میں مثال کے طور پہ یہ الیکشن ہماری کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز مینج کر رہی ہے, تو اس کے لیے مینجمنٹ تو زیادہ آسان تربت میں نہیں ہے, پنجگور میں نہیں ہے. آپ کی ہمارے آؤٹ آف 51 ہم الیکٹڈ ہیں, ٹوٹل 65 کا ہول, آؤٹ آف 51 11 وہ لوگ ہیں جو فرسٹ ٹائم آئے ہیں. اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں, کسی کا دادا آ رہا ہے, کسی کا والد آ رہا ہے, کوئی خود سیکنڈ ٹرم میں, کوئی تھرڈ ٹرم میں, کوئی فورتھ ٹرم میں, کوئی نہ کوئی پولیٹیکل ہسٹری ہے ان کی. یہ صرف ایک پروپیگنڈا کر کے جی الیکشن مینجڈ ہے, الیکشن مینج ماں سوائے یہ 11 سیٹوں کے, ان 11 سیٹوں میں چلے مان لیتے ہیں کہ وہ مینج تھے, تو یہ کتنے % ہو گئے؟ لیکن آپ کی پارٹی کو نکال کے باقی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, BNP کے دونوں گروپس ہیں, محمود اچکزئی صاحب ہیں, ایون JUI کے لوگ ہیں, وہ سب آپ کے اس بیانیے کے اپوزٹ بیانیہ دیتے ہیں کہ ریاست زیادتی کر رہی ہے. دیکھیں سلیم بھائی, مجھے کسی نے یہ بہت عجیب سی بات لگتی ہے, ایگزامپلس دینا بھی ان ہستیوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, لیکن دینی پڑتی ہے. مجھے میری ایک فیمیل MP ہے, انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کا جو بیانیہ ہے یہ بیانیہ پاپولر نہیں ہے. میں نے کہا یہ تو پاکستان کے لوگوں نے, آپ کے ویئرز نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سچ بول رہا ہے, کون جھوٹ بول رہا ہے, کون حقائق کی بات کر رہے ہیں اور کون حقائق کی منافی بات کر رہے ہیں. ان کا اپنا حق ہے, وہ اپنا آرگومنٹ رکھتے ہیں, ہمارا اپنا حق ہے, ہم اپنا آرگومنٹ رکھتے ہیں. ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ حکومتوں کے ساتھ حکومتیں زیادتیاں کرتی ہیں, حکومت مس مینج بھی کرتی ہے, کرپشنز بھی ہو رہی ہیں, بیڈ گورننسز بھی ہو رہی ہیں, لیکن ان سب چیزوں کو ملا کے بھی, سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یہ جو وائلنس کو لیجیٹیمائز کرتے ہیں, اس کو ریشنلائز کرتے ہیں, وہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارا تو صرف اتنا سا بیانیہ ہے کہ وہ یہ لوگ تو ممکن ہے. لیجیٹیمائز نہیں کرتے نا, یہ جو نام میں نے لے لیے. جی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اب پاکستان بلوچستان میں 3 قسم کی پالیٹکس ہوتی ہے. ایک پالیٹکس وہ ہے جو فیڈرلسٹ ہے, جو فیڈریشن پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں اور فیڈریشن کی پالیٹکس کرتے ہیں, میجر مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ افیلیٹڈ رہتے ہیں, کبھی اس پارٹی کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ. دوسرے نیشنلسٹ
نیشنلسٹ پہ پھر ڈیوائیڈ ہے، ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب کی جماعت ہے، اسی طرح سردار اختر جان مینگل صاحب کی جماعت ہے، اور چھوٹی میر اسرار زہری صاحب کی جماعت ہے. اس طرح چھوٹی چھوٹی جماعتیں جو نیشنلسٹ پالیٹکس کرتی ہیں. اس کے بعد پشتون نیشنلزم ہے، وہ بھی اب ڈویژن میں ہے. ANP آلریڈی تھی، PK میپ میں ڈویژن ہو گئی ہے چھوٹی موٹی یہ. اور تیسرا جو ہے جو سب سے وہ ہے JUI کا ایک ہمیشہ سے ایک سائزیبل میجورٹی رہتی ہے. اگر آپ دیکھیں تو 1971 کا الیکشن، جس کو آج پورا پاکستان یہ کہتا ہے کہ وہ کمپیریٹیولی سب سے فری اینڈ فیئر الیکشنز تھے، ایم آئی رائٹ؟ ایسے ہی کہتے ہیں. اس میں بھی جو ہمارے نیشنلسٹ دوست تھے ان کو میجورٹی نہیں ملی تھی، کولیشن گورنمنٹ بنانی پڑی تھی JUI کے ساتھ. یہ ہمیشہ سے یہ جو مینڈیٹ ہے بلوچستان کا، یہ ایسا ہی سپلٹ رہا ہے. یہ اسی طرح ملتا رہا ہے. کبھی ڈاکٹر مالک صاحب کو 4 سیٹیں زیادہ ملتی رہی ہیں، سردار اختر جان کو کم ملی ہیں. سردار اختر جان کو زیادہ ملی تو نیشنل پارٹی کو کم ملی. میرے ووٹر کا مقابلہ تو نیشنلسٹ پارٹی سے ہے ہی نہیں. جن کا نیشنلسٹ ووٹ ہے وہ تو آپس میں ان کا ووٹ تقسیم ہوتا رہتا ہے. یہ بیانیہ دیکھیں، 2-3 بیانیے ادھر ایسے گھڑے گئے ہیں جو صرف اور صرف ریاست کو کمزور کرنے کے لیے گھڑے گئے ہیں. اس میں سے ایک بیانیہ یہ بھی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جام کمال چوتھی نسل سے آ رہے ہیں، تو یہ کہاں سے وہ ہے الیکشن مینجڈ ہے. اور میں نے آپ کو بتایا 11 کے علاوہ سارے وہ لوگ ہیں جو دوسری دفعہ آ رہے ہیں، کوئی تیسری دفعہ آ رہا ہے، کوئی چوتھی دفعہ آ رہا ہے. تو یہ کہاں سے مینجڈ ہے؟ اچھا، ایک آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ آپ کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد وہاں شدت پسندی میں اضافہ ہوا ہے؟ دیکھیں، اگر سلیم بھائی غور سے آپ دیکھیں نا تو یہ پینڈلم کی طرح رہا ہے. یہ ہمیشہ اس طریقے سے اوپر سے نیچے آتا رہا ہے. کبھی اس میں شدت آتی رہی ہے، کبھی کمی آتی رہی ہے. ہم نے صرف ایک فیصلہ ضرور کیا ہے کہ ہم نے حقائق سے آنکھیں نہیں چھپائی ہیں. ہم نے ٹیررسٹ کو ٹیررسٹ کہا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بلوچستان کی سڑکیں بند نہیں ہوں گی. آج بلوچستان کی سڑکیں بند نہیں ہوتی. پہلے آپ دیکھیں تھوڑا سا واقعہ اور جس کا جی چاہتا ہے وہ NHA آ کے بند کر دیتا تھا. یہ بات درست ہے کہ آپ نے رائز دیکھی. اب یہ رائز آپ کم ہوتا ہوا ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گیجٹریز تھیں جو ان کو ملی امریکن وڈرالز کے بعد. اس کے علاوہ یہ جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا، پرابلم یہ ہے سلیم بھائی کہ ہماری جو فائٹنگ آرم ہے، ہم بسا اوقات اس کو بھی کنفیوز کر دیتے ہیں. دیکھیں نا، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ 70 سال سے وہاں طاقت کا استعمال ہو رہا ہے، یہ کدھر طاقت کا استعمال ہوا ہے؟ طاقت کا استعمال تو وہ ہوا ہے جو سوات میں ہوا تھا. کیا ایک آپریشن ایسا بلوچستان میں بتا سکتے ہیں جدھر لوگوں کو مائگریٹ کیا گیا کسی ایک گاؤں سے، کسی ایک چھوٹے سے دیہات سے؟ کوئی ایک بازار بلوچستان کی بتائیں کہ جس پر کبھی کوئی بمباری ہوئی اور اس کو خالی کیا گیا؟ تو بلوچستان میں تو طاقت کا استعمال ہوا نہیں ہے. یہی تو ہمارا بیانی ہے کہ اگر طاقت کا استعمال ہوتا تو آج بچے مرتے. آج یہ دہشت گرد اتنے پھلتے پھولتے کہ وہ معصوم بچوں تک پہنچ جاتے، ان کا خون بہاتے. اچھا، وزیر اعلیٰ بننے کے بعد آپ نے اس مسئلے کے حل کرنے کے لیے کیا کوششیں کی، کیا کیا؟ دیکھیے، اس کے 2-3 پرونگس ہیں. ہمیشہ سے میں یہ کہتا آ رہا ہوں. ایک پرونگ تو یہ ہے کہ کائنیٹک ہے، کہ جو لوگ لڑ رہے ہیں، جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، جو ریاست کے خلاف ہیں، جو معصوم لوگوں کا قتل و غارت کر رہے ہیں، ان کے خلاف تو نمٹنا ہے اور آئینی ہاتھوں سے نمٹنا ہے. اس کا اور کوئی سولوشن کسی کے پاس نہیں ہے. اور یہی ڈیول مائنڈ سیٹ ہے. جیسے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ TTP کے بارے میں تو کوئی نہیں کہتا. وہ جو مسنگ پرسنز ہیں KP میں، ان کی تعداد تو بلوچستان کے مسنگ پرسن سے زیادہ ہے. میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا ہوں، لیکن آپ کے اسٹوڈیوز میں KP کے مسنگ پرسن کی بات کیوں نہیں ہوتی ہے؟ یہ بلوچستان کے مخصوص مسنگ پرسنز کی کیوں بات ہوتی ہے؟ اور یہ کون اسٹیبلش کر لیتا ہے کہ یہ کہاں سے مخصوص، یہ کس نے مسنگ کیا؟ اینی ہاؤ، کمنگ ٹو یور کوسچن. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ دوسرا طریقہ کار کیا ہے؟ گورننس کو امپروو کرنا ہے. جو کمپلیمنٹ کر رہا ہے ان کو، کیوں کمپلیمنٹ کر رہا ہے؟ جو عام بلوچستانی ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میرا پاپولر نیریٹو نہیں ہے، آئی ایگری کہ یہ نیریٹو پاپولر نہیں ہے. حقائق کے تو یہ قریب ہے. اب اس کو کس طریقے سے پاپولر کرنا ہے؟ وہ کرنا ہے اس ینگسٹر کو ساتھ ملانا ہے جو ینگسٹر ڈس انٹیگریٹڈ ہے ود دا اسٹیٹ آف پاکستان. بیڈ گورننس کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے، نوکری بکنے کی وجہ سے آج الحمدللہ سلیم بھائی ان 1 ایئر 3200 بند اسکول کھلے ہیں اسی بلوچستان کے. 3200 اسکول، 99.99% میرٹ پہ بھرتی ہوئی ہے ایجوکیشن میں. اور ہم نے اس کا فارمولہ اس طرح کا نکالا ہے کہ اس پہ کوئی بریچ کر ہی نہیں سکتا ہے. کیوں؟ نمبرز ہیں. میٹرک، انٹر اینڈ گریجویشن جن کے نمبر زیادہ ہیں وہ میرٹ ہے. یونین کونسل لیول پہ ہیلتھ میں بڑے ریفارمز آ رہے ہیں، پینشن کے ریفارمز آ رہے ہیں، اور گورننس کے اس طرح بے تحاشا ریفارمز ہیں. وہ کیوں ہیں؟ وہ جو آخری بچہ ہے جو یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اور ڈس انٹیگریٹڈ ہوا ہے، پروپیگنڈا ٹول سے ہوا ہے، کوئی انٹرنیٹ کی وجہ سے ہوا ہے، میری آپ کی تقریروں کی وجہ سے، وہ جو بھی ہوا ہے وہ ہو چکا ہے. اس کو ہم نے انٹیگریٹ کیسے کرنا ہے؟
اس کا آنسر صرف ایک ہے، میرٹوکریسی، کہ میرٹ پہ ٹرانسفر پوسٹنگز ہوں، میرٹ انشور ہو، میرٹ پہ ڈیولپمنٹ ہو، میرٹ پہ نوکریاں ملیں، لوگوں کی نوکریاں بکنا بند ہو جائیں۔ میں نے پہلے دن اسمبلی میں سپیچ کی تھی کہ نوکری نہیں بیچنے دوں گا۔ آج الحمدللہ آپ کی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ آپ نوکریاں بند ہونے کا سلسلہ کم سے کم بند ہو گیا۔ اچھا، اب یہی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں ہوں گی یا کہ کسی بڑے آپریشن کو جس طرح کے خیبر پختونخوا میں کیا گیا تھا اس طرح کا کسی آپریشن کی تیاری ہے آپ لوگوں کی؟ دیکھیے سلیم بھائی، اس طرح کے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہو نا تو آپریشنز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ جب آپ کو ضرورت پڑے، یہ آپ اسٹیٹ اپنے آرگنز استعمال کرتا ہے تھریٹ کیپیسٹی کو دیکھ کے کہ یہ تھریٹ ہے، اچھا اس میں فوج استعمال کر رہی ہے، اچھا اس میں ایئر فورس استعمال کر رہی ہے، اس میں ہم نے FC استعمال کری ہے۔ تو بلوچستان کے کیس میں ان ٹیررسٹ کی کیپیسٹی کوئی خاص نہیں ہے، یہ ہمارے جو اپیزمنٹ کی پالیسی ہے اس کی وجہ سے ان کی کیپیسٹی اوپر آئی ہے۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ یہاں TTP کے ساتھ جو کیا گیا، چھوڑا گیا جس طرح ان کو اپیزمنٹ کی پالیسی کے تحت، یہی کام تو ادھر بلوچ سیپریٹسٹ کے ساتھ بھی ہوا، ان کو بھی تو اسی طرح چھوڑا گیا، اس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ میں خود اس وقت کے وزیر اعظم کے پاس گیا، انہوں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آج کیونکہ وہ زیر اعتاب ہے، میں زیادہ مناسب نہیں ہے بات کرنے کے لیے، لیکن سچ بات یہ ہے کہ ہم نے تو اس وقت بھی یہ آواز اٹھائی، ہم نے تو 1 انچ اپنے موقف سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے کہ یہ جو اپیزمنٹ کی پالیسی ہے یہ غلط ہے، اس اپیزمنٹ کی پالیسی کو درست کر رہے ہیں، میجر ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، اٹ از اسمارٹ کائنیٹک بیکاز یو آر آپریٹنگ ان گرے، دشمن کا پتہ نہیں ہے، دوست کا پتہ نہیں ہے، جب آپ گرے میں آپریٹ کرتے، اور یہ دس از اے پیورلی انٹیلیجنس ڈریون وار اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان، اس کا رسپانس بھی انٹیلیجنس ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں اسمارٹ کائنیٹک IBOs ہونے چاہیے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہونے چاہیے، اس آپریشن کی لارج اسکیل ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں بیکاز ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے۔ بہت شکریہ میر سرفراز بگٹی صاحب۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو BNP کے رہنما جناب ثناء اللہ بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ان کے ساتھ بلوچستان کی صورتحال پہ گفتگو ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق پارلیمنٹیرین اور BNP مینگل کے رہنما جناب ثناء اللہ بلوچ صاحب، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ تھینک یو سلیم بھائی۔ اور سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ بلوچستان میں کیوں یکدم دہشت گردی میں اتنی تیزی آ گئی ہے اور کیا وجہ ہے؟ اکثر لوگ آپ لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی آپ ان کے پولیٹیکل وائس ہیں۔ سلیم بھائی، بدقسمتی یہی ہے کہ پاکستان میں ابھی بالخصوص ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ابھی ایک نریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے، پرٹیکولرلی بلوچستان کے جو سیاسی اور جمہوری جماعتوں کے خلاف، تاکہ جو تھوڑی بہت اسپیس اب بلوچستان کی پولیٹیکل پارٹیز کا ہے وہ بھی ختم ہو کر رہ جائے، اور یہ جو لوگ بلوچستان کے اس تنازع سے مفادات حاصل کر رہے ہیں مختلف ذریعے سے، اسلام آباد میں بھی بیٹھ کر، کوئٹہ میں بھی ریڈ زون میں بیٹھ کر، ان کی جو ہے اجارہ داری آنے والے 20-25 سالوں تک قائم رہے، یہ ان کا نریٹو ہے جو وہ بلڈ کرتے رہتے ہیں۔ بلوچستان کی تمام سیاسی اور جمہوری جماعتوں نے ہمیشہ بلوچستان کے معاملات کے حوالے سے، آپ کو بھی یاد ہوگا، بڑے مدلل انداز میں بلوچستان کے جو محرومی سے متعلق مسائل ہیں وہ پیش کیے ہیں۔ بلوچستان کے عوام کو ان کے شناخت کا مسئلہ درپیش ہے، جو آج سے نہیں بلکہ جب قیام پاکستان سے قبل بھی اس کے لیے وہ مزاحمت کرتے چلے آئے ہیں، وہ ان کو درپیش ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے قدرتی وسائل پر ان کے اختیار کی بات ہے، جو کسی بھی حکومت نے آج تک سنجیدگی سے حل نہیں کیا، بلکہ ہر حکومت آ کے کوئی نئی پالیسی، کوئی نئی ایکٹ، کوئی نئی طریقہ کار سے اس پہ مزید دعوے داری کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے اندر جو انسانی حقوق کا بحران ہے، لاپتہ افراد کی شکل میں یا دیگر امور کی شکل میں، وہ ابھی تک بتدریج نہ صرف موجود ہے بلکہ اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو جب یہ تمام مسائل ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹیاں، جمہوری جماعتیں، اچھا ایک ایک کر کے کرتے ہیں۔ سرفراز بگٹی صاحب سے پہلے بات ہوئی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر لاپتہ افراد تو خیبر پختونخوا میں زیادہ ہیں، تو کیا وہ اس چیز کے لیے پھر جواز فراہم کرتے ہیں کہ آپ معصوموں کو ماریں، آپ سیٹلر کو ماریں، آپ پنجابیوں کو ماریں؟ کوئی جواز تو ہم نے کسی کو بھی، میں تو تشدد کے، خدا نخواستہ نسلی بنیادوں پر، زبان کی بنیادوں پر، علاقے کی بنیاد پر کسی کے بھی، نہ بلوچستان میں نہ بلوچستان سے باہر، ہم تشدد کی یا مذمت کی حمایت کرتے ہیں۔ دس از ویری کلیئر ہمارے پولیٹیکل جو ہے آبجیکٹو۔ بلکہ آپ سے 6 سال پہلے بھی میں نے جب پروگرام کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو اس میں نے یہی لفظ استعمال کی تھی کہ بلوچستان کی کوئی سیاسی جمہوریت بلوچستان کے اندر تشدد کی سیاست کی حمایت نہیں کرتا، حمایت نہیں کرتے، لیکن کہتے ہیں مذمت بھی نہیں کرتے۔ مذمت بھی بھرپور کیا ہے۔ کل بلوچستان نیشنل پارٹی کا اعلامیہ آیا ہے خضدار واقعے پہ، جس میں بچے شہید ہوئے ہیں۔
ایسی کوئی بات نہیں ہے جو کچھ حقیقتاً شاید وہ بتانا نہیں چاہتے ہیں. رہی بات لاپتہ افراد، اس لیے سینسٹیو ہے. دیکھیں بلوچستان میں گزشتہ 20 سال سے یہ ایک انسانی بحران ہمارے بچوں کے آنکھوں کے سامنے، دل و دماغ میں، سڑکوں پر، بازاروں میں، گلی کوچوں میں، سوشل میڈیا پر، یہ اس قدر ہماری نفسیات میں، ہماری سیاسی معاملات میں جو ہے اس کا عمل دخل ہو گیا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ لوگ کیوں لاپتہ ہو رہے تھے؟ کچھ تو چلو انٹلیکچوئل ہیں، کچھ رائٹر ہیں، کچھ پوئٹس ہیں، شاعر ہیں، کچھ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، کچھ جو ہیں وہ ان کے خیال میں مطلوبہ جو ہیں دہشت گرد ہیں، مذمت کار ہیں، جو کرتے ہیں. لیکن دنیا کے اندر سلیم بھائی، آپ ان چیزوں کو سب کو جانتے بھی ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہے، اس کا ایک آسان حل ہے. یہ آئین کیوں بنایا جاتا ہے؟ آئین کے اندر ایک مخصوص بہت بڑا چیپٹر ہے عدلیہ کا، جو پاکستان کے اندر کسی بھی معاملے میں اگر آپ کو کسی پر بھی شک ہے، چاہے وہ ملک دشمنی کر رہا ہے، تشدد کر رہا ہے، دہشت گردی کر رہا ہے، قتل و عام میں ملوث ہے، آپ نے 20 سال کے اندر کیا ابھی تک ہم ایک پراپر پروسیجر اپنا اڈاپٹ نہیں کر پائے ہیں کہ لوگوں کے بچے بے شک آپ رکھیں لیکن کم از کم ان کی نظروں کے سامنے ہوں اور ان کو پتہ بھی چلے کہ یہ نہیں. اس دوران تو اختر مینگل صاحب بھی وزیر اعلیٰ رہے نا. جی. نواب اکبر بگٹی بھی گورنر اور وزیر اعلیٰ رہے. سردار اختر مینگل صاحب کے وقت میں ایک بھی لاپتہ افراد کا مسئلہ نہیں تھا، سوائے ان کے اپنے بھائی کا، تو انہوں نے جس کے بارے میں بات بھی کی اور بعد میں پتہ چلا کہ ان کے بھائی کو اٹھانے کے بعد ہی 1973-4 میں جو ہے اسی وقت ہی شہید کر دیا گیا تھا. نواب اکبر خان بگٹی کے وقت میں 1988 میں بھی بلوچستان میں اس طرح کے کوئی مسائل نہیں تھے. بلوچستان میں جو مسائل تھے وہ احساس محرومی کے تھے، بلوچستان کے قدرتی وسائل پر ان کے اختیارات کے تھے. بلوچستان میں جو ہے وہاں کی شناخت کو جو سسٹمیٹکلی جس طریقے سے نظر انداز کیا جا رہا ہے، ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہ اس طرح کے مطالبات تھے. اسی لیے آپ پاکستان میں جنرل ایوب خان سے لے کر پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کا وقت اٹھا کر دیکھ لیں، پھر جنرل ضیاء الحق صاحب کا، جنرل بے نظیر بھٹو صاحبہ کا، کسی بھی ایک حکومت نے بلوچستان کی یہ جو فالٹ لائنز ہیں جو بھی بہت گہری ہو گئی ہیں، بڑھ گئی ہیں، ان فالٹ لائن کو پولیٹیکلی، سیاسی انداز میں، سماجی انداز میں، معاشرتی اعتبار سے اور جو قانون کے تحت بالکل یہ آئین کے تحت حل کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی. قانون آرٹیکل آپ کا نہیں. ابھی امیجیٹ مسئلہ تو دہشت گردی کا ہے نا. وہ یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا احساس محرومی آپ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ آپ بندوق اٹھائیں اور آپ ریاست سے الگ ہونے کی بات کریں؟ میں احساس محرومیوں کی باتیں مدلل انداز میں آپ کے فورم پہ کرتا ہوں، اخبارات میں آرٹیکل لکھ کر کرتا ہوں، جلسے جلوسوں میں کھڑے ہو کر اپنے عوام کی جو شعور اور آگاہی فراہم کرتے ہیں، یہ ہمارا پولیٹیکل پارٹیوں کا کام ہے. لیکن اگر ایک جنریشن اور یہ دنیا کے اندر ہم کسی بھی وائلنس کو، تشدد کو کوئی لیجیٹمائز نہیں کرتا، نہ اس کا کوئی اسپوکس پرسن بنتا ہے. لیکن اگر آپ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ دنیا کے اندر فیڈرل جو ہمارا وفاقی جو ڈھانچے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، جو کثیر الجہتی اور کثیر القومی ہوں، تو دنیا کے اندر گریونسز بیس کانفلکٹ ہوئے ہیں. جب کانفلکٹ اور تنازعات بڑھتے ہیں، کچھ ایسے گروہ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بات اور اپنے معاملات کو اب آئین، جمہوریت اور قانون کے تحت حل نہیں کر سکتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے تمام جائز لوگوں کو، سیاسی جماعتوں کو، وہاں کے جو ہے انٹیلیجنشیا ہے، وہاں کے شاعر ہیں، دانشور ہیں، طالب علم ہیں، سب کو جو ہے آپ اس کاتے میں لے آئیں کہ جی آپ لوگ جو ہیں کیوں حقوق کی بات کرتے ہیں، کیوں احساس محرومی کی بات کرتے ہیں، کیوں اس کو احساس محرومی کے ساتھ لنک کرتے ہیں. نہیں، محرومی اس بات کرنے سے آگے بڑھ جاتی ہے نا. ریاست کے خلاف نعروں تک بات چلی جاتی ہے اور علیحدگی پسندوں کی حمایت تک بات چلی جاتی ہے. اس پہ اعتراض ہوتا ہے لوگوں. دیکھیں ریاست کے خلاف بات کرنا، اب دیکھیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حکومت پاکستان، وفاقی حکومت، سینٹرل گورنمنٹ کا آئین کے کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 172(3) کے تحت جہاں پر تیل اور گیس پر اب میرا 50% اختیار ہے، جب آپ اس اختیار کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا اسلام آباد کے خلاف بات کرنا یہ کوئی جرم بن جاتا ہے؟ کیا آپ مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے تحت، جس میں ہماری صدیوں کی کاوشیں اور کوششیں شامل ہیں، جو تمام ریت سے لے کر ہمارے کاپر گولڈ تک کی اب صوبوں کی ملکیت ہے، آپ یہاں پر ایک اسپیشل جو ہے ڈائریکٹریٹ کے ذریعے سے ایک بہت ہی مرتب کردہ 140 صفحے کا مائنز اینڈ منرلز کا ایکٹ بناتے ہیں اور پھر وسائل کو بائی پاس کرتے، کانسٹیٹیوشن کو، 18th امینڈمنٹ کو، 172(3) کو، کانسٹیٹیوشن کے اندر جو بھی ہماری گارنٹیز ہیں ان کو بائی پاس کر کے ایک نیا بل. کچھ تو قدرت کی طرف سے بھی ہے نا کہ رقبہ بہت زیادہ ہے اور وسائل کم ہے، تو ظاہری بات ہے کہ گجرانوالہ جیسی ترقی تو ادھر نہیں ہو سکتی. بالکل ہو سکتی ہے. سلیم صافی صاحب دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر اب یہ کوئی آرگومنٹ نہیں رہا کہ کسی کا وسیع و عریض رقبہ ہو تو وہ ڈیولپ نہیں ہو سکتا. ہاں اگر وسیع و عریض رقبہ بھی ہوتا،
وہاں پر تیل بھی نہیں ہوتا, گیس بھی نہیں ہوتا, اس کا وسیع وریز ساحل بھی نہیں ہوتا, اس کے اسٹریٹجک ماؤنٹینز بھی نہیں ہوتے, وہاں پر 40-45 کے قریب تو 80-85 کے قریب میٹالک نان میٹالک منرلز بھی نہیں ہوتے. آپ ان سے فائدہ نہ اٹھا رہے ہوتے, وہاں ترقی نہیں ہوتی, تو ہم کہتے ہیں کہ یار خدا نے ہمیں کچھ دیا بھی نہیں تھا, اوپر سے ہم کیوں اپنے دوستوں بھائیوں کو باقی صوبوں کے جیب سے نکال کے لیں. بلوچستان سے 1955 میں جو گیس نکلا ہے, اب تک $200 ارب کے قریب گیس اس سے نکلی ہے. اگر صرف بلوچستان کی اس گیس کی صحیح معنی میں رائلٹی, صحیح معنی میں ویلڈ پرائس کی بیس پر اچھی ویلڈ پرائس بنا کے بلوچستان کو دی جاتی, $200 ارب میں بلوچستان کی آج کی جی ڈی پی. اس کا معاہدہ بھی تو ایک بلوچ سردار نے نہیں, میں آتا ہوں. رہی بات کہ ایک سردار نے گیس کے حوالے سے معاہدہ کیا ہے, کسی سردار نے معاہدہ نہیں کیا ہے. 1953 میں جب آئے پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ, یہ برطانوی انگریزوں کی کمپنیاں تھیں. بعد میں جب گیس دریافت ہو گیا, پھر یہ جب پاکستان کو یہ کمپنی ملی ہے, پاکستان کی ایک اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہے, تب سے نکلی. 1955 سے لے کر 1985 تک 30 سال کے لیے ایک ایگریمنٹ پہ اس کو دیا گیا, لیز پہ دیا گیا. پھر 1985 میں وہ لیز ختم ہوا, پھر جا کے 2015 میں یہ لیز ختم ہو گیا. یہ 60 سال کے لیز پہ تھا. اس دوران بلوچستان کی گیس وہ پانی سے بھی کم قیمت پہ خریدی جا رہی تھی. لیکن یہ سب کچھ اس معاہدے کے نتیجے میں ہو رہا تھا جس میں ایک بلوچ سردار اور اس علاقے بالکل نہیں ہو رہا تھا. وہ اس لیے کہ رائلٹی جو ہے وہ بیسڈ کرتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی سے. ویل ایڈ پرائس آپ کم رکھیں گے تو آپ اس صوبے کو رائلٹی کم. اتنی ٹیکنیکل ہمارے ساتھ ایکسپلائٹیشن ہوئی ہے. یہ جب میں 2004 اور 5 کی کمیٹی میں تھا, یہ ساری تفصیلات میں نے دی. اس کے بعد بلوچستان کی گیس $75 پر MBTU پر لا دیا گیا. پھر بلوچستان کو جو 2010 میں جا کے کچھ پیسے ملے ہمارے بقایا جات کی مد میں, وہ بھی بلوچستان میں سے خرچ نہیں ہوئے. پاکستان کی انٹیلیجنشیا بالخصوص اسلام آباد میں بلوچستان کے حقیقی مسائل سے کا ادراک نہیں ہے, معلومات نہیں ہے. یہ الزام وہ بھی لگاتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کو ادراک نہیں ہے اور آپ لوگ صرف سردار اختر جان مینگل اور ثناء اللہ بلوچ کی زبان سے سنتے ہیں, تو آپ لوگوں کو حقائق کا علم نہیں ہے. اور اس میں وہ یہ مثال دیتے ہیں کہ دیکھیں کون ہے ان میں جو حکومت میں نہیں رہا, تو محرومی ختم کیوں نہیں کی. سلیم بھائی آپ ثابت کریں کہ آپ کب حکومت میں رہے ہیں. نواب اکبر خان بگٹی جب 1988 میں وزیر اعلیٰ بنا, کوئی سال 1.5 سال کے لیے اسمبلیاں جو موجود تھی, آپ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو بلوچستان سے متعلق پالیسی ہے وہ دیکھیں, بڑا ایگریسو, ایکسپلائٹیٹو, بالکل اوور سینٹرلائز چیزوں کو. اس وقت تو 18 امینڈمنٹ بھی نہیں تھا. نواب اکبر خان بگٹی کے ساتھ تنازعات شروع ہوئے. 1.5 سال میں آپ مجھے بتائیں بلوچستان جیسے صوبے کو کوئی ڈیولپ کر سکتا ہے؟ آپ ایک پیپر اور بک نہیں لکھ سکتے میں, اور آپ بلوچستان کی وسیع مسائل حل کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو دوسرا موقع ملا ہے اختر مینگل صاحب کو ملا ہے, وہ بھی 18 مہینے کا, جب نواز شریف اس وقت پاکستان معاشی اور معاشرتی اعتبار سے بالکل نیچے چلا گیا تھا. وہ اس وقت میں بلوچستان میں آپ مجھے بتائیں پھر بھی کوئی تنازع نہیں بنا, لیکن ڈیلیور کرنے کی کوشش کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بلوچستان کے اندر ایک تنازع 2004 میں شروع ہوا. 18ویں ترمیم اس تنازع کا نتیجہ ہے. 18ویں ترمیم کے تحت 100 سے قریب آرٹیکلز کانسٹیٹیوشن میں شامل کیے گئے, لیکن آپ کسی بھی کانسٹیٹیوشن کے ایک بھی آرٹیکل پر آپ کی وفاقی حکومت, مرکزی حکومت, محکمے, اسٹیٹ اون انٹرپرائزز, ملٹی جو نیشنل کمپنیاں, کوئی بھی عمل درآمد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ثناء اللہ صاحب, اب میں 5 سال رہا ہوں, آپ اس بات کے گواہ ہیں, 5 سال میں ہم نے بلوچستان اسمبلی میں نے کوئی 30 کے قریب ریزولوشنز پاس کیے ہیں. بلوچستان اسمبلی کے قرارداد کی بھی اہمیت نہیں ہے. میں نے سی پیک سے متعلق پاس کیا, نیشنل فائنانس کمیشن سے متعلق کیا, ریکودک میں بلوچستان کا جو 173 کے تحت ہمارا 50% شیئر بنتا ہے اس سے متعلق ریزولوشن پاس کیا. لاسٹ میں اور تو چھوڑیں, ہم نے بلوچستان کی ٹروتھ اور ریکنسیلیشن سے متعلق بھی یہ قرارداد پاس کروائی کہ دنیا میں مسلمہ اصول ہے مسائل کو حل کرنے کا. سلیم بھائی سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے ایک آؤٹ لیٹ ہوتا ہے. لوگ اپنے احساسات, جذبات, ناراضگیاں, رنجشیں, یہ آئینی قانونی غلطیاں, یہ سب کو جمہوری طریقے سے اپنے نمائندوں کے ذریعے سے ایک بہت ہی باوزن باوقار پارلیمنٹ میں حل کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں جو فیبروری 2024 میں الیکشن ہوئے ہیں جس کے تحت یہ لوگ ابھی تک کامیاب ہوئے ہیں, ایسی نیشنل اسمبلی جس کے 30% ابھی تک مکمل نہیں ہے, سپریم کورٹ میں اس کے کیسز پڑے ہوں, صوبائی اسمبلی کا آپ نے حال نے کہا 3 کلومیٹر. 2018 میں بھی اسی طرح کے ہوئے تھے. اور 2018 میں پاکستان میں 1971 کے بعد کیونکہ ہم سے بنگلہ دیش الگ ہوا, ہمارا وہ ٹراما, وہ ہمارا جو ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ پریشانی سے نکل نہیں پاتے, ہم پاکستان کے اندر آزاد, شفاف اور انتخابات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں, تمام انتخابات میں جو ہے داندی ہوئی ہے. اور اس میں پھر آپ لوگوں نے مرکز میں بھی حکومت کو سپورٹ کیا اور آخر میں آ کے قدوس بزنجو نہیں, ہم نے 2018 میں
اسی بنیادوں پر جو 6 نکات پیش کیے تھے کہ بلوچستان کے کچھ جو مسائل ہیں وہ ان مسائل کو حل کیا جائے جس میں لاپتہ افراد سے لے کر قدرتی وسائل پر اختیارات کی بات، بلوچستان کا جو ڈیولپمنٹ ڈیفیسٹ ہے جس کو ہم ترقیاتی خسارہ کہتے ہیں. ہم نے حکومت کو 2-3 سال میں عمران خان صاحب کے ساتھ رہے، ہم نے کوئی وزارت اسی لیے نہیں لی کہ شاید یہ لوگ یہ سمجھیں کہ یار یہ کوئی وزارت کے لیے اسمبلیوں میں جانا چاہتے ہیں. بلوچستان کے بہت سنجیدہ، بہت گہرے الطلب مسائل ہیں، ان پہ شاید عمران خان کی حکومت جس کو اسٹیبلشمنٹ کی بہت زیادہ سپورٹ حاصل تھی بلوچستان کے معاملات میں پیش رفت قدوس بزنجو کو کیوں سپورٹ کیا؟ قدوس بزنجو کو 2-3 سال تک جام کمال صاحب جو ہے وہ جس طرح باپ پارٹی بنائی گئی وہ حکومت میں آئے. 3 سال میں نے یہ پہلے دن ہی پریڈکٹ کر دیا تھا کہ جام کمال کی حکومت کے خاتمے کے بعد بلوچستان میں تشدد کی، انتہا پسندی کی، محرومی کی ایک بہت بڑی لہر آئے گی. اور یہ بات میرے خیال مقتدرہ کو، اسٹیبلشمنٹ کو، جو لوگ بھی اس وقت ان تمام پروسیس میں تھے ان کو پتہ تھا. ہم لوگوں کی نبض پہ ہمارا ہاتھ ہے، ہم گھر گھر جاتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، طالب علموں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. یہ سب سے بڑا ہمارا قصور ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کا. ہم نے یہ ساری چیزیں بتائیں. 3 سال تک اس نے جو پالیسیاں اپنائی، اس نے جس طریقے سے صوبے کو چلانے کی کوشش کی. ہم کانسٹیٹوئنسی سے آتے ہیں، ہمارے لوگوں کو بجلی کی بھی ضرورت ہے، پانی کی بھی ضرورت ہے، ٹرانسفارمر کی ضرورت ہے، روزگار کی ضرورت ہے. 3 سال تک میں اپنے کانسٹیٹوئنسی میں ایک پیالی چائے کسی کو بھی نہیں پلا سکتا تھا. ترقیاتی اعتبار سے تمام جس طرح کے پیسے لیپس کر دیتے تھے، بلوچستان میں 50 ارب 60 ارب جو ہے سالانہ لیپس ہوئے، ابھی بھی ہوں گے جو جا کے فیڈرل گورنمنٹ کو واپس ملتے ہیں. ہم نے اس بنیاد پر ان کے خلاف ہم نے نو کانفیڈنس موشن موو کیا، لیکن وہ ہمارا نو کانفیڈنس موشن رہ گیا. بعد میں باپ پارٹی میں خود بغاوت ہوئی، باقی جماعتوں نے ان کے خلاف، ان کا نو کانفیڈنس عدم اعتماد کی جو تحریک تھی وہ کامیاب ہوئی. ہم نے نہ قدوس بزنجو کو ووٹ دیا. ہاں ہم یہ کہیں گے کہ بغض معاویہ میں نہیں، اب علی میں جو ہم نے تھوڑا سا ایک سافٹ اپروچ رکھا کہ جو ہمارا ڈیولپمنٹ ڈیفیسنٹ ہے کانسٹیٹوئنسیز کا، ایٹ لیسٹ کم از کم 1-1.5 سال میں ہو. ہم ایک پارلیمانی پالیٹکس بھی کرتے ہیں لیکن ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. یہ جو دہشت گردی ہے اور یہ جو احساس محرومی ہے بقول آپ کے، تو اس کا حل کیا ہے؟ سلیم بھائی، پوری دنیا میں یہ جو ہے جو جتنے بھی وفاقی نظام ہوتے ہیں یا حکومتیں ہوتی ہیں، اس کو اسی لیے وفاق کہا جاتا ہے کہ وہاں پر کثیر الجہتی، کثیر اللسانی، کثیر الثقافتی قومیں اور یونٹیں اور آبادیاں ہوتی ہیں. ہر کسی کے مفادات کو اس طریقے سے اینکر کیا جاتا ہے، شامل کیا جاتا ہے آئین میں کہ ان کے ایک دوسرے کے مفادات ایک دوسرے سے ٹکراؤ تصادم کا باعث نہ بنے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے مفادات کا تحفظ بھی کیا جائے. 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں بہت سارے ایمبیگوٹیز اور گیپس تھے، وہ 2010 میں 18 امینڈمنٹ کے ذریعے سے تھوڑا بہت حل کیے گئے، لیکن ابھی تک بھی حل نہیں ہوئے. اگر آپ نے وفاق کے اندر بلوچستان کو ایک ڈگنیفائڈ یونٹ، ایک باوقار حیثیت دینا چاہتے ہیں، آپ کو بہت بڑے دوبارہ ایک کانسٹیٹیوشنل ریفارم کی طرف جانا پڑے گا. بلوچستان اس وفاق میں جہاں پر آپ کی 300-350 اسمبلی ہو، وہاں پر اس کی نمائندگی 3 سے 4% ہو، دانستہ طور پر اس ڈانچے میں بلوچستان آپ کے ساتھ ہمیشہ ایک اسٹریسفل اور ایک ہمیشہ آپ کے لیے درد سر بنا رہے گا. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے آپ کو کانفلکٹ ریزولوشن کے پرنسپلز کے تحت جانا پڑے گا. 3A پالیسی ہے ایکسیپٹنس. آپ تسلیم کر لیں کہ بلوچستان میں گزشتہ تقریباً 70-75 سالوں سے آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں اور بلوچستان میں ایک شورش، ایک بغاوت ہے اور اس کے وجوہات میں احساس محرومی، جس کو یہی ہم کہہ رہے تھے گریونس بیسڈ ہے، وہ موجود ہے. ان کے آئیڈینٹی کے ایشوز ہیں جو ہم نے ایڈریس نہیں کیے ہیں. ان کے نیشنل ریسورسز پہ اور ان کے بینیفٹ سے ہم نے آج تک ان کو جو ہے مستفید نہیں کیا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو ارینجمنٹس پاکستان میں اس وقت ہیں وہ ناقابل وہ کیا کہتے ہیں عمل درآمد ہیں یا کافی نہیں ہیں، لہٰذا ان میں ہم نے بہتری لانی ہے. تو آپ کانفلکٹ ریزولوشن کے پروسیس کے تحت آپ ایک انیشیٹو لیں. امکانات پوری دنیا میں اس سے زیادہ ڈیڈلی کانفلکٹس جو ہیں دنیا کے اندر ریزالو ہوئے ہیں. ول چاہیے آپ کو جو ہے ایک دوسری بات یہ ہے کہ ایکسیپٹنس ہونی چاہیے. یہ نریٹو بلڈ کرنا بار بار کہ جی میں نے کل بھی سن رہا تھا کہ جو لوگ بلوچستان کی محرومیوں کی بات کرتے ہیں، جو پیش کرتے ہیں کہ بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، دراصل میں وہ بھی بلوچستان کے اس پورے تشدد کی لہر میں یا وائلنس میں یا مذمت میں یا یہ خدا نخواستہ خون خرابے میں شامل ہیں. یہ بہت ہی ڈیڈلی اپروچ ہے، بہت ہی تباہ کن اپروچ ہے بلوچستان کے حوالے سے. آج آپ کے پروگرام کے تحت دوبارہ دہرانا چاہوں گا کہ بلوچستان سے متعلق پالیسی کنونشن سینٹر میں 1 ہفتے کا اجلاس بلائیں. بلوچستان
بلوچستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو بلائیں، لاپتہ افراد کے ورثاء کو بلائیں، پولیٹیکل پارٹیز کو بلائیں. بے شک پہاڑ والے آپ کے ساتھ بات نہیں کرتے ہیں، آپ بلوچستان کے دیگر معاملات کو طول کرنے کی ایک صحیح تو کریں، ایک کوشش تو کریں. میں جو مائنز اینڈ ملر ایکٹ کی بات ہم کر رہے تھے، پی پی ایل کے ساتھ جو معاہدہ تفصیل میں کسی دن اور آپ کے ساتھ بات کریں گے، وقت کی کمی ہے. آرٹیکل 172(3) جو ہے وہ سیدھا کہتا ہے کہ جی 50% جس بھی تیل اور گیس کی کمپنیاں ہوں گی اس کا حصہ وہ صوبے کو جائے گا، اس صوبے کی ملکیت ہوگی. آپ نے جو ہمارے چیف منسٹر صاحب ہے موجودہ، انہوں نے جو ہے 10 سال پرانے جو ان کی جو غیر قانونی طور پر گیس نکالنے کی ان کا عمل تھا اس کو جائز قرار دے کے بلوچستان کو 2,500 ارب روپے سے محروم کر دیا، بلوچستان کو اس کے آدھے حصے سے محروم کر دیا. بلوچستان کو آنے والے دنوں میں ہر سال 150 سے 200 ارب روپے جو ملنے تھے اس سے محروم کر دیا. بلوچستان مینجمنٹ میں رول تھا، امپلائمنٹ میں. تو جو پڑھا لکھا بلوچ ان چیزوں کو جانتا ہے. ایک عام بلوچ کے لیے بے شک آپ جتنی دفعہ بھی یہاں اسلام آباد سے بیٹھ کر یہ کہ فالٹ لائنز ہیں، ان فالٹ لائن کو آپ نے سیاسی اور جمہوری انداز میں حل کرنے کی کوشش نہیں کی. اب ان فالٹ لائن کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایکسٹرنل ایکٹرز ہیں، آپ کے جو ہیں بدخواہ ہیں، آپ نے اچھے دوست ارد گرد ہمسایوں میں شاید آپ کے نہیں ہوں گے. تو اس لیے ان تمام فالٹ لائنز کو ایکسپلائٹ لوگ کریں گے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اسلام آباد نے بلوچستان سے متعلق کون سی جامع پالیسی بنائی ہے اور اس کے انڈیکیٹرز کیا ہیں؟ جب تک آپ ایک کمپریہنسو پالیسی نہیں بناتے، اس کے انڈیکیٹرز، گولز اور آبجیکٹیوز نہیں بناتے، بلوچستان کے اندر ایک اوپن اور ٹرانسپیرنٹ پولیٹیکل پروسیس کو ترویج نہیں دیتے، اس وقت یہ تنازع جو ہے سلیم بھائی اسی طرح برقرار رہے. بہت شکریہ ثناء اللہ بلوچ صاحب.